قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی بے شمار نشانیوں کا تذکرہ آیا ہے، اور قدرت کی ان عظیم نشانیوں میں ایک اہم نشانی آسمان سے بارش کا برسنا ہے، جو انسانوں کے علاوہ روئے زمین پر بسنے والی دیگر مخلوقات کی زندگی اور بقا کا ایک اہم عنصر ہے۔ بارش سے انسانوں کو حاصل ہونے والے فوائد کا تذکرہ قرآن کریم کی مختلف آیات میں ہے، تاکہ انسان اس میں غور و فکر کر کے اپنے رب کا شکر گزار بن جائے۔ سورہ ابراہیم آیت نمبر 32 تا 34 میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے: اللہ الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار۔ وہ اللہ ہی ہے جس نے آسمان اور زمین بنائے اور آسمان سے پانی نازل کیا، پھر اس سے تمہارے کھانے کو پھل نکالے اور کشتیاں تمہارے تابع کر دی تاکہ دریا میں اس کے حکم سے چلتی رہیں، اور نہریں تمہارے تابع کر دی۔ وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار۔ سورج اور چاند کو تمہارے تابع کر دیا جو ہمیشہ چلنے والے ہیں، اور رات و دن کو بھی تمہارے تابع کر دیا۔ وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار۔ اور جو چیز تم نے اس سے مانگی اس نے تمہیں دی، اور اگر اللہ کی نعمتیں شمار کرنے لگو تو انہیں شمار نہ کر سکو گے، بے شک انسان بڑا بے انصاف اور ناشکرا ہے۔ یقیناً ہر چیز کے وجود میں آنے اور اس کے باقی رہنے میں پانی کو بڑا دخل ہے، اور پانی زندگی کا ایک اہم عنصر ہے۔ انسان اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس نوازش اور عظیم نعمت پر غور کرے کہ اس نے اپنے بندوں کے لیے آب رسانی یعنی واٹر سپلائی کا کتنا بہترین نظام جاری فرمایا، سمندروں کی شکل میں پانی کا ایک بڑا ذخیرہ کرۂ ارض پر یعنی اس پلانٹ پر پھیلا دیا، دریاؤں اور نہروں کی شکل میں خوشگوار اور میٹھا پانی جاری کر دیا، زمین کی تہ میں پانی کی بھاری مقدار رکھ دی جسے انسان معمولی محنت اور کوشش سے زمین کھود کر کنووں کی شکل میں حاصل کر لیتا ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ اس پانی کو اتنا نیچے کر دے کہ اس تک پہنچنا انسان کے بس میں نہ رہے تو کیا کوئی اور معبود یا قدرت والا ایسا ہے جو انسان کو میٹھا پانی دے سکے؟ سورہ ملک آیت نمبر 30 میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے: قل ارأيتم ان اصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين۔ ترجمہ: اے نبی آپ لوگوں سے کہہ دیجئے تمہارا کیا خیال ہے اگر تمہارا پانی زمین میں نچلی سطح پر اتر جائے تو کون ہے جو تمہارے لیے میٹھا پانی لے آئے؟ آب رسانی یعنی واٹر سپلائی۔ واٹر سپلائی کی سب سے بہتر شکل جس کا ہر انسان مشاہدہ کرتا ہے وہ بارش کا نظام ہے۔ آئیے جانتے ہیں کہ بارش کا یہ نظام، یہ سسٹم کس طرح کام کرتا ہے۔ اصل میں اوپر بادلوں تک جانے سے پہلے یہ بارش کا پانی زمین پر ہی ہوتا ہے۔ پانی برسنے کا یہ پروسیس کچھ اس طرح شروع ہوتا ہے کہ سورج کی گرمی جب سمندر کے پانی پر پڑتی ہے تو سمندر کی اوپری سطح سے مسلسل پانی بھاپ کی شکل میں نکل کر فضا میں پھیلتا رہتا ہے اور اونچائی پر بادلوں کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ مثلا جب ہم کسی برتن میں پانی گرم کرتے ہیں تو اس سے بھاپ نکلتی ہے، اگر اس پر ایک ڈھکن رکھ دیں تو پانی کے قطرے اس پر جمے ہوئے دکھائی دیں گے۔ بالکل اسی طرح زمین سے پانی بھاپ کی شکل میں اڑ کر برساتی بادل کی شکل اختیار کر لیتا ہے، پھر یہ بادل ہواؤں کے دوش پر سفر کر کے جدھر اللہ کا حکم ہو ادھر برس پڑتے ہیں، جس سے انسان اور دیگر مخلوق مستفید ہوتی ہے۔ سورہ شورى آیت نمبر 28 میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے: وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِن بَعْدِ مَا قَنَطُوا وَيَنشُرُ رَحْمَتَهُ وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ۔ وہ اللہ ہی ہے جو لوگوں کے نا امید ہو جانے کے بعد بارش برساتا ہے اور اپنی رحمت پھیلا دیتا ہے، وہی کارساز اور قابل تعریف ہے۔ اگر آسمان سے بارش کے نزول کا یہ بہترین نظام نہ ہو یا اللہ تبارک و تعالی بندوں کی نافرمانی اور گناہوں کے سبب بارش روک لے تو کیا یہ انسان کے بس میں ہے کہ وہ پانی جیسی قیمتی چیز کا کہیں سے انتظام کر سکے؟ یا اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کوئی ذات ایسی ہے جو انہیں یہ نعمت عطا کر سکے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس فرمان میں غور کیجئے جس میں اللہ ارشاد فرماتا ہے: افرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه جاجا فلولا تشكرون۔ ترجمہ: اچھا یہ بتاؤ کہ جس پانی کو تم پیتے ہو اسے بادلوں سے بھی تم ہی اتارتے ہو یا ہم برساتے ہیں؟ اگر ہم چاہیں تو اسے کڑوا زہر کر دیں، پھر تم ہماری شکر گزاری کیوں نہیں کرتے؟ یہی بارش ہے جس سے مردہ زمین میں زندگی کے آثار نمودار ہوتے ہیں، اور اس سے لہلہاتے پودے اور انواع و اقسام کے درخت اگتے ہیں جسے چوپائے بھی کھاتے ہیں، اور اس کے پھل انسانوں کی غذا بنتے ہیں۔ ہر قسم کے اناج اور غلے کی پیداوار اسی بارش کے سبب ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالی آسمان میں بارش کو روک لے تو کوئی طاقت نہیں جو آسمان سے بارش برسا سکے۔ قرآن پاک میں جگہ جگہ غور و فکر کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے ان انعامات کا ذکر فرمایا ہے تاکہ بندے قدرت کی ان نشانیوں میں غور کر کے
اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت حاصل کریں اور اس کے شکر گزار بن جائیں۔ تو آئیے جانتے ہیں کہ شکر کسے کہتے ہیں۔ شکر کہتے ہیں خدا کی نعمتوں کو یاد کرنا، زبان و دل اور عمل سے اس کا اظہار کرنا۔ سورہ نمل آیت نمبر 40 میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمَن شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ کریم۔ ترجمہ: جو کوئی شکر کرتا ہے تو وہ اپنے فائدے کے لیے ہی شکر کرتا ہے، اور اگر کوئی ناشکری کرے تو میرا رب بے نیاز ہے، کرم فرمانے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں پر اس کا شکر ادا کرنا ہم پر حق ہے، اور اس حق کی ادائیگی خدا کو پسند ہے، جبکہ ناشکری اسے ناپسند ہے۔ اور یہ عقیدہ بھی ذہن نشین رہے کہ شکر کا فائدہ ہماری ذات کو ہے اور ناشکری کا نقصان بھی ہم ہی کو ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ بے نیاز ہے، اسے کسی کے شکر یا ناشکری سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ سورہ زمر آیت نمبر 7 میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان تکفروا فإن اللہ غنی عنکم ولا یرضی لعباده الکفر۔ اگر تم ناشکری کرو تو بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے بے نیاز ہے اور وہ اپنے بندوں کی ناشکری کو ناپسند کرتا ہے۔ اور اسی طرح سورہ ابراہیم آیت نمبر 7 میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لئن شکرتم لأزیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید۔ ترجمہ: اگر تم نے واقعی شکر ادا کیا تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا، اور اگر تم نے ناشکری کی تو یقین جانو میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنے سے نعمت میں اضافہ ہوتا ہے۔ بندہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں اور اس کے طرح طرح کے فضل و کرم و احسان کو یاد کرتا ہے اور اس کے شکر میں مشغول ہوتا ہے تو اس سے نعمتیں زیادہ ہوتی ہیں اور بندے کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت بڑھتی چلی جاتی ہے۔ شکر ادا کرنے کا سب سے مؤثر طریقہ یہ ہے کہ اپنی مرضی کو خدا کی مرضی کے تابع کرنے کی کوشش کی جائے، اپنی خواہش کو خدا کے حکم کے تحت فنا کیا جائے۔ یہ شکر گزاری کی حقیقی صورت ہے کہ اپنے منعم کے احسانات پر ممنون ہوتے ہوئے اس کی مکمل اطاعت کی جائے۔ سورہ نساء آیت نمبر 147 میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ما يفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما۔ ترجمہ: اگر تم شکر گزار بنو اور صحیح معنوں میں ایمان لے آؤ تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں عذاب دے کر آخر کیا کرے گا۔ اللہ بڑا قدردان ہے اور سب کے حالات کا پوری طرح علم رکھتا ہے۔ اس آیت کریمہ میں شکر کا تذکرہ پہلے اور ایمان کا تذکرہ بعد میں ہے، جو اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ شکر سے ایمان پیدا ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے شکر کی ادائیگی کی تکمیل اس بات پر منحصر ہے کہ اس کی تابعداری کی جائے، اور جس شخص نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تابعداری نہیں کی اور اس کے حکم کی پیروی نہیں کی، اس طور پر کہ اس نے لوگوں کا شکر ادا نہیں کیا جن کے واسطے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی نعمتیں اسے دی ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کیا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے لوگوں کا شکریہ ادا نہ کیا اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا نہیں کیا۔ یعنی جو شخص اپنے محسن کا شکر ادا نہیں کرتا اور اپنے ساتھ کیے گئے احسان اور اچھے سلوک کا اقرار نہیں کرتا، وہ کفران نعمت کی اپنی اس عادت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا بھی شکر ادا نہیں کرتا۔ چنانچہ اللہ کا شکر گزار بندہ بننے کے لیے اپنے محسن کا شکر گزار ہونا بہت ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل سے ہمیں شکر کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔